یہ صورت اتنی اہمیت رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے تو پورا کا پورا قرآن اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کا ایک ایک الف، اس کا زیر و زبر بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ مسلمان اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن زبر کی جگہ زیر برداشت نہیں کرتا، زیر کی جگہ پیش برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں قرآن ویسے ہی چاہیے جیسے اللہ نے اتارا ہے، اس میں ذرا برابر رد و بدل، آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں پسند ہم کو۔ ہر وہ آیت وہیں چاہیے جہاں پر حضرات صحابہ نے اس کو رکھا ہے، طے کیا ہے، اس کی ترتیب دی ہے۔ اللہ نے سورہ عصر کے متعلق یہ جو آیت نازل کی اور اس میں مسلمانوں کو جو پیغام دیا، اس کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک مسلمان بندہ پورے قرآن کے علاوہ خاص طور پر سورہ عصر کی ان 3 آیتوں کے اوپر، یہ ایک سورت کے اوپر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے ذریعے سے بندوں کو کیا بولنا چاہ رہا ہے، بندوں سے چاہتا کیا ہے، اگر اس چیز کو مسلمان کوئی ایک بندہ بھی سمجھ لے گا تو اس کی دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، اور آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ بلکہ صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہ لکھا گیا کہ 2 صحابہ آپس میں جب ملتے تھے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جس وقت تک دونوں صحابہ ایک دوسرے کو آپس میں سورہ عصر پڑھ کر نہیں سنا لیتے، یا اس کا مفہوم اور معنی نہ سمجھا لیتے کہ اللہ اس صورت کے اندر ہم کو بولنا کیا چاہ رہا ہے۔ آخر اس صورت کے اندر ایسا کیا ہے، اتنی چھوٹی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے آپ حضرات کو ابھی شروع میں ترجمہ بھی سنایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کہنا کیا چاہتا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ بندہ قسم کب کھاتا؟ جب اس کی بولنے والی جو وہ بول رہا ہے، اگر اس پر سامنے والے کو شک ہو تو وہ قسم کھاتا کہ اس کے سچا ہونے کا ثبوت ہو جائے کہ بھئی قسم سے بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اور اللہ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو اللہ کے کلام پہ کوئی شک ہے کیا؟ قسم کھانے کی نوبت آئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قسم اس لیے کھائی کہ بات کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ قسم ہے زمانے کی۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، اللہ نے اس صورت کے اندر جب زمانے کی قسم کھائی، کیوں کھائی؟ بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں، مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی قسم کھائی۔ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ اے حبیب، آپ کو آپ کے رب کی قسم، اللہ نے اپنی بھی قسم کھائی، لیکن اللہ نے اس آیت کے اندر زمانے کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ انسان کے گناہوں کا، انسان کی نیکیوں کا تعلق زمانے سے ہے۔ زمانہ کس کو بولتے ہیں؟ وقت کو، صبح، شام، دوپہر جو گزرتا، اس کو کیا بولتے؟ زمانہ بولتے۔ اللہ نے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، کیونکہ اسی زمانے کے اندر مسلمان برائی بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، اچھی بات ہو رہی ہے، اچھا سمجھ میں آ رہا، سنے آ رہا، دین سن لیں گے تھوڑا بہت۔ یہاں سے ہٹ کر جو باہر کا ماحول ہے، پتہ نہیں کون گانے سن رہا ہے، یا کون غیبت کر رہا، کون گالیاں دے رہا، کون کیا کیا کر رہا۔ تو زمانہ وہی ہے، وقت وہی ہے، اعمال الگ الگ ہے، کوئی نیک کرے گا، کوئی برا کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، خاموش بیٹھا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر وہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون ہے وہ ہر وہ انسان؟ کس کے لیے خسارہ ہے، کس کے لیے نقصان ہے، کس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم گھاٹے میں ہو، پریشانیوں میں ہو، نقصان میں ہو؟ ان کے لیے فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زندگی دے چکا ہے اور وہ اپنی زندگی کی اور اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ وہ کس میں ہے؟ گھاٹے اور خسارے میں۔ ہر وہ انسان
ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں کیسا نہ کیسا بچ کے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کے نکل کے چلے جائیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ خسارہ تمہارا آخرت کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے، دنیا و آخرت تمہاری تباہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، اس کے آگے فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر یہ کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں آ سکتے، باقی سب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں۔ کون ہیں یہ 4 لوگ؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ نقصان میں نہیں ہیں، خسارے میں نہیں ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو اگر پوچھوں آپ کی نظر میں ایمان لانے والا کون ہے؟ آپ کی نظر میں ایمان لانے والا کون ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ بھائی جو کلمہ پڑھ لے، جو کوئی انسان کوئی بھی ہونے دیجیے، کافر تھا اب تک، اچانک کسی مسجد میں آ کے بولا کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو میرے کو کلمہ پڑھا دو، اور آپ بٹھا کے بولے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ اس شخص کو کیا بولیں گے؟ ایمان والا بولیں گے، مسلمان بولیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ دونوں سیم ہے، مسلمان بھی ایک ہی ہے، ایمان والا بھی ایک ہی ہے، دونوں ایک ہے۔ ہمارا ذہن ہے ایسا، مگر دونوں ایک نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کلمہ پڑھ لیے بس ایمان والے ہو گئے، نہیں، کلمہ پڑھ لینے سے آپ تسلیم کرنے والے ہو جاتے کہ آپ نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، ایمان والے نہیں ہوتے، دونوں الگ الگ ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یقیناً کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک ایمان والا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ مومن اور مسلمان کا فرق یہی ہے، مومن وہ ہے جس کے اندر ایمان ہو، مسلمان وہ ہے جس نے اسلام قبول کر لیا، یہی فرق ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ایک بدھوؤں کا، کچھ بندوں کا ایک قافلہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ لوگ سب سے کہنے لگے کہ ہم ایمان والے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے حبیب ان بندوؤں سے کہہ دیجئے اس بات کو کہ یہ ابھی مومن نہیں ہوئے، انہوں نے صرف اسلام قبول کیا، یہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ اللہ پر ایمان لا لیں۔ کیا کہہ کر؟ کہ میرا ایمان، میرا دل، میرا یقین سب کچھ اللہ پر ہے، کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس میں ان کو ذرا برابر شک نہ ہو، ذرا برابر شک نہ ہو۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بس یہی ایمان کے ساتھ وہ لوگ جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اپنے نفس کے اوپر، اپنے مال پر، اپنی جان کے ساتھ جہاد کریں، وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنی جان، اپنے مال کے ساتھ جو انسان جہاد کرے اللہ کی راہ میں، وہ ایمان والا ہے۔ جان اور مال کے ساتھ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کیسا جہاد؟ اب اگر جہاد کی بات ہو رہی تو ہمارے نظر میں جہاد کا مطلب فلموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے جہاد بولے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ بھئی ناحق کے کسی کو بھی مار دو، اسی کا مطلب جہاد ہے۔ کسی پر ظلم ہو رہا تو ٹی وی میں بول دیا گیا کہ بھئی یہ جہادیاں ہیں، تو بتا دیے کہ ہاں بھئی جہاد یہی ہے، نہیں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال کے ذریعے سے بھی جہاد دو، جان کے ذریعے سے جہاد دو۔ مال کے ذریعے سے مطلب یہ تھا
کہ حضرات صحابہ نے اپنی پوری جوانی میں کمائی ہوئی زندگی کا مال بڑھاپے کی عمر میں جب کام آنا تھا اور وہ لوگ ایمان لائے تو انہوں نے اپنی پوری جمع پونجی اللہ رب العزت کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی۔ یہ تھا مال کا جہاد۔ اور جب بات آئے جان کی تو اس کا مطلب یقیناً جنگ کے میدان میں جا کے تلوار سے جہاد کرنے سے کئی گنا زیادہ افضل یہ کہ تم اپنے نفس کی جہاد کرو، اپنے دل کے ساتھ جہاد کرو، اپنی خواہشوں کے ساتھ جہاد کرو کہ اس کے اوپر ضرب لگاتے رہو، آپ کو بدلہ لینے کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی تو آپ اسے معاف کرو، یہ جہاد ہے۔ ظلم کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ جہاد ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مال کے ساتھ جان کے ساتھ بھی دو۔ اور جو لوگ یہ قربانی رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنی انا کا خاتمہ کرتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے کہ مولا تیری رضا کے لیے اپنی انا کو ختم کر رہا ہوں اور تیری محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہوں، فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان نہیں۔ فرماتے ہیں سورہ عصر میں الا الذین آمنوا، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ دوسرا، یہ نیک اعمال کرنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہو، چاہے دنیا ناراض ہوتی ہو پرواہ نہ کرے، چاہے لوگ ناراض ہوتے ہو اس کی پرواہ نہ ہو، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے گئے فیصلوں پر اٹل جائے، کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کو کہا، میں یہی کروں گا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کروں گا، چاہے پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ایک مرتبہ آج ہم لوگ اسلام سے اتنی دور ہو گئے، اللہ رحم فرمائے، کہ ہم کو اسلام کے فیصلے دیے گئے فتوے مسلمانوں کو پسند نہیں آتے، کیونکہ وہ ان کے دل کو لگنے والے، دل کو پسند آنے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے آج، اسلام سے بیزار، دین سے بیزار، جمعے سے مطلب نہیں ہے، مسلمانوں کو نماز سے مطلب نہیں ہے، عبادت سے مطلب نہیں ہے۔ یہ حالت ہے مسلمان کی، اور ہم کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ حیرت میں ڈال دے گا آپ حضرات کو، توجہ کے ساتھ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ظاہری اعتبار سے لیکن ان کے دلوں میں کفر تھا۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک مسلمان اور مومن میں بہت بڑا فرق ہے۔ مومن وہ ہے جو اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ جان جائے، مال جائے، خاندان لٹے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم ٹلنا نہیں چاہیے۔ میری عزت بڑھ کے نہیں ہے، میرا ایمان جو میرے دل میں ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، میں لوگوں کا نہیں سوچوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ غور سے سنیں کہ ایک یہودی جس کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا ایک منافق مسلمان کے ساتھ، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جو منافق تھا اس کے حق میں نہیں کیے، یہودی کے حق میں کیے، کیونکہ یہودی حق پر تھا۔ تو یہ منافق بڑا بے چین ہو گیا سننے کے بعد کہ بھئی فیصلے سے اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان میں ہوں تو فیصلہ کس کے پاس ہونا، کس کی حق میں ہونا، مسلمان کے حق میں نہیں۔ اسلام کہتا کہ حق پر جو ہوں اس کے ساتھ فیصلہ ہو، اس کو اس کا حق دیا جائے۔ وہاں سے نکل گیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے یہ لوگ باہر آئے تو دونوں نے، جو منافق تھا اس نے کہا کہ ہم یہی مسئلے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جائیں گے اور ان کے پاس اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ تو جو یہودی تھا اس کو تو معلوم تھا کہ بھائی سب سنانا تو ایک ہی کہانی ہے، یہاں تو فیصلہ پہلے سے ہو چکا، بولے چلو۔ لیکن منافق جو یہاں سے لے کر وہاں جانے والا تھا وہ اس لیے تھا
کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر ضرور مسلمان میں ہوں، لہذا میرے حق میں فیصلہ کریں گے، اور یہ جو منافق، یہ جو یہودی ہے، اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ یہودی اور منافق دونوں کے دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھ کر پورا واقعہ سنایا، پھر سے سارا کا سارا منافق نے۔ حضرت عمر نے منافق کی پوری باتیں سنی۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو پوچھا کہ تم بولو، اب تمہارا کیا بولنا ہے؟ تو یہودی نے بولا مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، یہ جو فیصلہ آپ کے پاس لے کے آئے ہم، یہی فیصلہ اب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لے کر گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اس نام نہاد منافق مسلمان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، مجھے اس سے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ حضرت عمر بولے ٹھیک ہے، تیرے کو تسلی کرا دے، تم بیٹھ، کیا کریں؟ گھر گئے، اندر گئے، ننگی تلوار لے کے آئے، اور اس منافق مسلمان جو نام نہاد مسلمان تھا، اس کے گلے پر تلوار چلا کر دھڑ سے سر کو جدا کر دیا، ختم کر دیے اس کو۔ اور کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جو کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے پر ذرا برابر شک و شبہ کرے، عمر اس کا حال یہی کرے گا، یہی ہوگا، یہی کرے گا، کیا جائے گا۔ اب یہ تھے منافق، تو منافق مرا، تو یہ منافقوں کی ایک ٹولی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی اور جا کے کہنے لگی کہ عمر ایک مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان تھا، اور حضرت عمر نے اس کو مار دیا، لہذا ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ ایک مسلسل سلسلہ شروع ہوا۔ یہ منافقوں کی ٹولی نکل کر یہاں تک کہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی محبت دیکھی، اللہ کو کیسی محبت تھی حضرت عمر سے کہ جبرائیل امین کو ان کے آنے سے پہلے بھیج دیا اور فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کیا ہے آیت کا مطلب؟ اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، اللہ فرما رہا کہ آپ کے رب کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ پاک اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حبیب آپ کے رب کی قسم، ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے زندگی کے اچھے برے فیصلوں میں، ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ بنائے کہ میرے لیے سب کچھ جناب محمد رسول اللہ۔ اگر اس کے دل میں ذرا برابر، اسی آیت کے اندر آگے اللہ فرما رہے حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی اگر یہ بات آ گئی کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا حکم ایسا ہے، ذرہ ایسا رہنا تھا، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا بھی اگر دل میں آیا تو مومن نہیں ہے۔ ہم تو پورے کے پورے اسلام اور مسلمانوں کی زندگی سے ہٹ کے زندگی گزارو۔ سمجھ گئے آپ مسلمان اور مومن کا فرق؟ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، تو آ جاؤ میدان میں اور یہ کہہ دو، اعلان کر دو آج اس مسجد کے اندر سے کہ میری زندگی کی صبح و شام کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو میں مومن ہوں، ورنہ میں صرف کہلائے جانے والا ایک مسلمان ہوں جس نے کلمہ پڑھا۔ اور آخرت کے دن، آخرت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارشات کرتے رہیں گے اپنی امت کے حق میں، اور فرمایا گیا کہ جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ خالی کلمہ پڑھ لیا اس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، آپ کا شمار ان میں ہوگا اگر ہم اس طرح کا عمل کریں گے۔ کیوں جہنم کے مزے لینا؟ کیا ہے ٹھکانہ ہمارا؟ جنت۔ اور جنت کی لذت، جنت کے مزے جنت کے کھانوں میں نہیں ہیں، جنت کی لذت اپنے اللہ کے دیدار میں، کیونکہ جنت میں تو اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آگے قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو اپنے عمل کے ذریعے سے کہ تم ایک مسلمان ہو۔
پھر فرمایا وتواصوا بالصبر کہ تم لوگوں کو صبر کی تلقین کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 3 آیتیں ہیں، تینوں کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ تقریر ختم کرتا ہوں۔ صبر کس کو بولتے ہیں؟ مومن ہے اگر آپ یہ کہتے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ کہ آپ صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگوں صبر کرنے والے بن جاؤ، اے ایمان والو صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ سے مدد مانگو اپنی نمازوں کے ذریعے سے۔ صبر کب کرنا پڑتا آپ کو؟ اچھے رہے تو صبر کرنا پڑتا نہیں، جب مصیبتیں آتی، پریشانی آتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی بھی قسم کی آپ کے سر پہ مصیبت آئے، تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر کرو اور اللہ سے نماز کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے سر کو جھکا کے اللہ سے مدد طلب کرو کہ اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والے صابروں کے ساتھ ہے، جدا نہیں ہے، جو صبر کرتا اللہ ان کے ساتھ۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جمعے میں کے خطبے میں کئی بار یہ آیت پڑھتا ہوں میں۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو دنیا میں بھیجے ہی آزمائشوں کے واسطے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم کو دنیا میں بھیجے تو مصیبتوں میں مبتلا کرنا ہی کرنا ہے، تم کو پریشان ہونا ہی ہونا ہے، ڈرایا جائیں گا تم کو، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ تم کو مال کے ذریعے سے مال کی کمی کر کے تم پر مصیبتیں آئیں گی، جان کو نقصان میں ڈالنے کا وقت آ سکتا ہے کہ تمہاری جان دے دینا پڑ سکتا تمہارا۔ اور پھر فرمایا کہ پھلوں میں، کھانے پینے میں کمی ہو سکتی، کچھ بھی کسی بھی قسم کی مصیبت آ سکتی تمہارے سر پہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ سب ایسے موقعوں پر جب تم پر کھانا بند کر دیا جائے، کم ہو جائے، اور تمہیں جان مال سب کچھ لٹانا پڑے، جس طرح آج آپ صبر کر رہے ہیں، یہ آپ کی جان کا صبر ہے، یہ آپ کی مال کا صبر ہے۔ یہیں نہ بیٹھ کے دکان پہ بیٹھے تو 50 100 کچھ تو گراہک ہوتا رہے، چھوڑ بول رہا ہے آپ اندر سے، تو آپ جو بول رہے ہیں یہ آپ کا صبر ہے، برداشت کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے، ٹھیک ہے رہے، اب کتنا پکارتا پکار، یہ صبر ہے، یہی صبر۔ یہ مصیبت کے بعد آپ جب باہر نکلے، اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ کس بات کی بشارت؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، کن پر؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں صبر ہے نہیں ہے، بے شمار بے صبری ایسی ہے، ہمت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکے۔ قتل کیوں ہو رہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے۔ دشمنیاں کیوں بڑھ رہی؟ اسی لیے بڑھ رہی کہ ہم کو صبر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رحم دلی کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے کرنی تھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ عصر کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ 4 لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں، جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور لوگوں کو حق کی دعوت دی، سچائی کا راستہ بتاتے رہے، اور چوتھا جو صبر کرنے والے ہیں اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔